السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم لے چلیں گے آپ کو تاریخ اسلام کے ایک ایسے دور میں جو بغاوت اور سیاست کے الجھے ہوئے پہلوؤں سے بھرپور تھا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنو امیہ کے آخری وقت کی، وہ دور جب ان کی سلطنت اپنے زوال کی سمت جا رہی تھی۔ ہم جانیں گے زید بن علی کا دردناک واقعہ اور کس طرح ان کی شہادت نے ایک نئی سوچ اور تحریک کی شروعات کی، اور پھر کیسے بنو امیہ کی وہ شاندار اور با اثر حکومت جس کا آغاز معاویہ بن ابی سفیان نے کیا تھا، آخر میں اپنے ہی اندر کے اختلافات، ظلم اور سیاسی چالاکیوں کے بوجھ تلے گرتی چلی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کی بہترین خدمت گزاری کے بعد یزید بن عبد الملک 720 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ یزید بن عبد الملک نے اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کے حق کو نظر انداز کرتے ہوئے خلیفہ کا عہدہ سنبھالا۔ اس نے اپنی حکومت میں خوب عیش و آرام کیے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ اس کے دور میں حکومت کا انتظامی نظام کمزور ہوا۔ 724 عیسوی میں اس کی موت کے بعد اس کے بھائی ہشام نے خلافت سنبھالی۔ ہشام بن عبد الملک 724 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ ہشام ایک سخت مزاج اور انتظامی صلاحیت رکھنے والا حاکم تھا۔ اس نے حکومت کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا اور مالی نظام کو درست کیا، مگر اس کے باوجود خلافت میں اندرونی بغاوتیں اٹھنے لگیں، خاص طور پر خراسان اور افریقہ کے علاقوں میں۔ اس نے اسلام کے داعیوں کی سرپرستی کی۔ ہشام کی موت کے بعد 773 عیسوی میں اس کا بھتیجا ولید بن یزید خلیفہ بنا۔ وہ نہایت عیش پرست، شراب نوش حاکم تھا۔ علماء اور عوام دونوں اس سے ناراض تھے۔ اسے بنی امیہ کے افراد نے ہی قتل کر دیا۔ ولید کے قتل کے بعد 744 عیسوی میں یزید بن ولید خلیفہ بنا، جسے یزید سیکنڈ بھی کہتے ہیں۔ اس نے خود کو الناسک کہا، یعنی کہ نصیحت کرنے والا۔ اس نے خود کو اصلاح پسند خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد 744 عیسوی میں ہی ابراہیم بن ولید خلیفہ بنا، اور اس کی خلافت محض کچھ ہی ہفتوں تک رہی، کیونکہ مرزبان اور سیریا کے امید گورنر مروان بن محمد نے بغاوت کر کے اسے ہٹا دیا اور خود خلیفہ بن بیٹھا۔ مروان بن محمد، جسے مروان حمار کے نام سے جانا گیا، بنی امیہ کا آخری خلیفہ ثابت ہوا۔ وہ بہادر تھا اور اس نے بغاوتوں کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اب حالات قابو سے باہر آ چکے تھے۔ عباسی خاندان نے خراسان سے بغاوت شروع کی۔ ابو مسلم خراسانی نے ایک زبردست تحریک چلا کر خراسان، عراق اور دوسرے علاقوں میں بنی امیہ کے خلاف لہر کھڑی کر دی۔ عباسیوں نے الرایات السودا، کالے جھنڈوں والی فوج کے نام سے اپنی فوج کھڑی کی۔ 750 عیسوی میں جنگ زاب میں عباسی لشکر اور مروان کی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ عراق کے نزدیک زاب ندی کے کنارے لڑی گئی۔ مروان کی فوج شکست کھا گئی۔ وہ بھاگ کر مصر پہنچا، لیکن وہاں بھی اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بنو امیہ کی کمزور سلطنت کو دیکھتے ہوئے بنو ہاشم نے ان کی حکومت کو مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے زمانے سے ان کو تجربہ تھا کہ حکومتوں کو ہٹانے اور فنا کرنے کے لیے
تلوار سے زیادہ تدبیر کارگر ہوتی ہے، لہٰذا سازشوں اور خفیہ کارروائیوں کا سلسلہ زور و شور سے شروع ہو گیا۔ یہ کام بنو ہاشم کے 2 خاندانوں نے ایک ہی وقت میں شروع کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب اور عباس بن عبد المطلب کی اولادوں نے الگ الگ کوششیں شروع کی۔ جس وقت یوسف بن عمر ثقفی کو ہشام بن عبد الملک نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا، اس کے عہد حکومت میں یعنی 122 ہجری میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے خفیہ طور پر بیعت لینی شروع کی۔ بتائی گئی وجوہات کی بنا پر بنو امیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر 15,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ امام ابو حنیفہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے۔ جو لوگ پچھلے زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے، انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زید بن علی نے اس مشورے پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی۔ لڑائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علی اور مصعب بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ جب تلوار چلانے اور مردانگی کے جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ الٹی سیدھی علمی بحث شروع کی۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حقدار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کی خلافت پر قبضہ ہو جانے سے وہ ناراض نہ ہوئے، تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت ختم کر کے چل دیے اور زید بن علی نے ان کو رافضی کا خطاب دیا۔ صرف 220 آدمی زید بن علی کے ساتھ رہ گئے۔ ان مٹھی بھر آدمیوں سے زید بن علی نے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا۔ غرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کر اپنی حمایت کے لیے بلاتے، مگر کوئی نہیں نکلتا تھا۔ آخر کئی مرتبہ عراق کے گورنر کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہوئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا جس کے صدمے سے بچ نہ سکے۔ یوسف بن عمر ثقفی نے ان کا سر کٹوا کر ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق میں بھجوا دیا۔ زید بن علی کے بیٹے یحییٰ بن زید اپنے والد کی فوت ہونے کے بعد پہلے نینوا کی طرف جا کر چھپے رہے، پھر موقع پا کر خراسان چلے گئے۔ خلافت بنو امیہ پر ایک نظر۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے آدھے زمانے سے جو اندرونی جھگڑے اور خفیہ سازشیں شروع ہوئیں، ان کا ایک ابتدائی حصہ اس نتیجے پر ختم ہوا کہ امیر معاویہ خلیفہ تسلیم کیے گئے اور خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ خلافت بنو امیہ کی ابتدا ہی میں اس کی ہلاکت اور بربادی اور عالم اسلام کی بدنصیبی کا سب سے بڑا سامان بانی خلافت بنو امیہ یعنی امیر معاویہ کے ہاتھوں یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ یہ ولی عہدی کی وبا ایسی شروع ہوئی کہ اس نے آج تک مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ امیر معاویہ کے اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ وہ خوشگوار اور انسانوں کے فائدے والی خلافت جو اسلام نے قائم کی تھی برباد ہو کر اس کی جگہ خاندانوں کی حکومتیں جو انسانوں کے لیے ایک لعنت ہے
برباد ہونے کے بعد دوبارہ قائم ہو گئی۔ بنو امیہ کے خاندان میں امیر معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، 3 خلیفہ اپنی ملکی فتوحات اور ملک داری کی قابلیت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد عمر بن عبد العزیز کی خلافت کا زمانہ اگرچہ بہت ہی تھوڑا زمانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ان کی خلافت کے مرتبے کو بلند کر دیا، اور باوجود ہر قسم کی قابل اعتراض اور قابل ملامت حرکات کے خلاف بنو امیہ کو محض عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے قابل فخر خلافت کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک بھی ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے جس کو پہلے ذکر کیے ہوئے 3 خلیفاؤں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے بعد پورے 10 سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ خلافت بنو امیہ کا عالی شان محل گر کر زمین کے برابر ہو چکا تھا اور اس کی بنیادیں بھی اکھڑ گئی تھیں۔ بنو امیہ جن 5 خلیفاؤں کے نام پر اتنا بلند مقام حاصل کر گیا تھا، ان کے علاوہ سب کے سب عیش پسند، پست ہمت، تن آسان اور عقل اور بصیرت سے نادان تھے، اور ہرگز اس قابل نہ تھے کہ ایسی بڑی حکومت کے فرما رواں ہوں جیسے کہ خلافت بنو امیہ تھی۔